محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام قسم کی حمد و ثنا بزرگی بڑائی کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بے شمار انگیرت درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نہایت قابل احترام محترم عزیز بھائیوں دوستوں بزرگوں پیارے بچوں قرآن حکیم سمجھنے کی کتاب ہے اس کی تلاوت کرنا اجر ثواب ہے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں اور کئی حروف مل کر لفظ بناتے ہیں اور پھر اس لفظ کی نیکیاں اور کئی الفاظ مل کر ایک آیت بنتے ہیں اس آیت کی نیکیاں پھر کئی آیات جمع ہوتی ہیں تو رکوع بنتے ہیں اور پھر کئی رکوع جمع ہو کر صورتیں منزلیں اور پھر پورا قرآن حکیم باعث سعادت ہے باعث اجر ہے ثواب ہے پورے قرآن کا مطالعہ کرنا پڑھنا تلاوت کرنا لیکن اصل مقصد قرآن کا سمجھنا ہے یہ آئینہ ہے یہ ضابطہ ہے یہ دستور ہے کانسٹیٹیوشن کہ اللہ نے اس کے اندر مختلف موضوعات بیان فرمائے حضرت شاہ ولی اللہ مدثر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اصول تفسیر پر ایک کتاب لکھی ہے اس میں قرآن حکیم کو مختلف موضوعات میں تقسیم کیا گیا ہے ایک قرآن کا موضوع ہے علم الاحکام اللہ کے حکم کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کرنے کا بھی حکم ہے نہ کرنے کا بھی حکم ہے کہ یہ کام کرو حکم دے دیا یہ کام بند کرو نزدیک نہ جاؤ برا ہے یہ بھی حکم ہے ایک علم مخاصمہ عربی زبان میں بحث کو
جھگڑے کو کہ کسی موضوع پر بحث اللہ نے بحث کی ہے یہود و نصارہ مشرکین اور منافقین سے اپنی اس کتاب میں ان کا عقیدہ بیان کیا اور عقیدہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے درست عقیدہ بتایا کہ ان کا عقیدہ یہ تھا مثال کے طور پر اللہ نے یہودیوں کا عقیدہ بتایا کہ وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کا عقیدہ بتایا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اللہ نے ان کے عقیدے بتانے کے بعد رد کے طور پر فرمایا کہ عیسائیوں کو اگر تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں صرف ان کی ماں تھی باپ نہیں تھے تو آدم علیہ السلام کی تو ماں بھی نہیں تھی پھر ان کو بھی اللہ کا بیٹا کہو اگر دلیل یہ ہے اللہ کا بیٹا ہونے کی کہ عیسیٰ کا باپ نہیں تو آدم علیہ السلام کی ماں بھی نہیں تو وہ تو پھر تمہاری سوچ کے مطابق پھر اولا اللہ کے بیٹے بنتے ہیں یہ ان کو مخاصمہ ہے یعنی اللہ نے بحث و مباحثہ دلیل کی بنیاد پر کیا ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی دینی بنیاد پر بحث ہو جائے کوئی مکالمہ ہو جائے کوئی حریف ایسا ہو جو دین کی بات پر کوئی نیا موقف پیش کرتا ہے اس کی بات کو بھی بڑی تحمل مزاجی سے سننا چاہیے بات بات کے مناظرہ جو ہوتا ہے نا یہ بڑا نقصان دہ ہوتا ہے اس میں جھگڑا ہوتا ہے لوگ مناظرے کرتے ہیں گھر سے ہی نیت بنا کر آتے ہیں کہ میں نے ان کی بات کا رد کرنا ہے میں نے ان کی بات کو ماننا نہیں اور اپنی بات کروا گیا جب نیت یہ بن جاتی ہے نا عزیز بھائیوں تو پھر آپ کی راہ مدد خاص نہیں کر سکتا انسان نیت یہ بنا کر جائے کہ اگر کوئی مبدل گفتگو اچھی بات پڑھی لکھی بات قرآن و حدیث سے ثابت شدہ بات مجھے آگے سے ملے گی تو میں اس کو ضرور اپناؤں گا اور اپنی روش سے ہٹے ہوں گا جس پر میں لگا ہوں گا عمریں مل جاتی لوگوں کی اپنے مسلک کا دفاع کرتے ہیں بنوری ٹاؤن کے جو شیخ الحدیث تھے نا ان کا نام اب میرے ذہن سے نکلا کر ہے انہوں نے اس دنیا سے جب جاتے ہوئے موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے نا ساری عمر مسلک کے دیوبند کے دفاع پر لگا دفاع کرتا رہا کہ میرا مسلک بڑا لیکن وہ جو ان کے قرب دیوار میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ترمذی شریف کی ایک شرح لکھی ہے اس مقدمے کے اندر بھی انہوں نے یہ بات کہ میری زندگی بیت گئی مسلک کی دفاع کی نمائندگی کرتے لیکن صحیح اور حق بات وہی ہے جو قرآن اور سنت میں مسلک کسی کا کچھ نہیں ہوتا ہمارے مسالک نے ہمیں نہیں بچانا اس قرآن حکیم نے اور اللہ کے نبی کے فرمان نے ہمیں بچانا ہے لہٰذا اپنے اوپر کسی ایک نمائندہ مسلک کی چھاپ لگانا یہ بھی درست نہیں ہم مسلم ہیں ہم اہل قرآن ہیں ہم اہل حدیث ہیں ہم اہل سنت ہیں کوئی بندہ کسی کو کہتا ہے کہ تم اہل حدیث ہو تو وہ بیچارہ بعض معاشرتی معاملات سے ڈرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں میں اہل حدیث نہیں کہ میں تو مسلمان نہیں بھائی ہر مسلمان اہل حدیث بھی ہوتا ہے اور اگر کسی کو کہیں کہ تم اہل سنت ہو کسی اہل حدیث مسجد میں کھڑا ہو تو وہ بیچارہ ڈرتے ہوئے کہتا نہیں کہ میں تو مسلمان ہوں ہر اہل سنت ہر مسلمان ہر اہل قرآن ہر اہل حدیث ایک ہی چیز ہے یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے تو مسلک کی نمائندگی نہیں کرو یہ نیت کے سوچ بنا کر کسی دکان پر نہیں جانا کسی عالم دین کے پاس نہیں جانا کسی مولوی صاحب کے پاس کسی دوست کے پاس اس کی بیٹھک میں نہیں جانا کہ میں آج اپنا آپ بنوا کر آؤں گا یہ سوچ ہی غلط ہے یہ سوچ رکھیں کہ میرے پاس جو علم ہے نا میں وہ ان کو بتاؤں گا اگر میرا علم درست ہوا میں دعا کروں گا کہ اللہ اس علم کے مطابق میرے بھائیوں دوستوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور اگر ان کے دلائل مجھ پر غالب آ گئے وہ قرآن آیات میں دکھاتے ہیں کہ بھائی جو موقف آپ بیان کر رہے ہیں وہ ایسے نہیں قرآن ایسا کہہ رہا ہے وہ احادیث صحیح حدیث بتاتے ہیں کہ بھائی جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں حدیث میں تو یہ کہا جا رہا ہے تو میں انشاءاللہ اللہ کے قرآن اور نبی کی فرمان بات مان کر آؤں گا پھر انشاءاللہ ہمارا یاد کرے تو یہ ایک اور مخاصمہ ہے لڑائی جھگڑے سے مسئلے حل نہیں ہوتے کئی گھروں کے اندر ایسے ہی ایک مسئلے کی اختلاف پڑے کہ باپ بیٹا بھائی بھائی ایک دوسرے کو بلانے سے چلے گئے وہ کہتا ہے جی اس نے میرے مسئلے کی خلاف بات کی وہ کہتا ہے اس نے نیا مسئلہ
اختیار کر لیا زیادہ مطلب یہ غلط بات ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ نبی کریم کی محفل میں منافق تھے, حضور کو پتا بھی تھا. عبداللہ بن ابی کا نام کسی نے نہیں سن رکھا, پکا منافق تھا, منافق کا سردار تھا, لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اس سے قطع تعلق نہیں کیا, اپنی مجلس سے نکالا نہیں. یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ اگر کسی شخص کے اعمال کو آپ غلط سمجھ رہے ہیں, میرا ایک ایمان ہے کہ کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا جان بوجھ کر اپنے آپ کو جہنم کے راستے پر نہیں چلا. جو بندہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صرف کے دل سے پڑھتا ہے, وہ اپنے آپ کو بریلوی کہے, دیوبندی کہے, اہل حدیث کہے, وہ جانتے بوجھتے ہوئے اپنے آپ کو جہنم کے راستے پر نہیں چلاتا. صرف اس علم کا فرق ہوتا ہے جو اس کو دیا گیا ہے, اور ہم نے جو تحقیق نہیں کی ہوئی ہے. ہم جتنے بھی مسلمان ہیں, ہم تو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں, اور جس گھر میں جو پیدا ہوا ہے وہ فرقہ لے کر چل رہا ہے. چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بعد میں تحقیق سننے سنانے سے کوئی صحیح رستے کا علم ہو, اور یہ ایسے ہو سکتا ہوگا. یہ ضروری نہیں کہ بندہ کہہ کہ میرے 40 سال ایک مسلک میں گزر گئے تو کوئی نئی بات صحیح ہو ہی نہیں سکتی. امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب ہے الاصابہ فی تمییز الصحابہ, اس میں ایک تابعی کا تذکرہ کرتے ہیں. ایک تابعی کا, تابعی کون ہوتا ہے؟ جس نے کسی صحابی کی زیارت کی, ایمان کیا, لیکن ان کی عمر اتنی تھی کہ انہوں نے نبی کریم کا دور نہیں پایا ہوا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا کہ اللہ کے بندے, آپ کی عمر سے میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ آپ نے تو نبی کریم کا بھی دور پایا, آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کا دور بھی پایا, تو اب آپ مسلمان ہو رہے ہیں, کیا نبی کریم کے دور میں آپ کو حق نہیں ملا, حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں حق نہیں ملا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی میرے والد یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے, جب وہ فوت ہونے لگے نا انہوں نے مجھے ایک چھوٹا سا کتابچہ دیا, اس کے اندر کچھ چیزیں لکھی ہوئی. تو میں نے کہا بیٹا میں یہودیوں کا عالم ہوں, میں نے ساری کتاب پڑھی ہوئی ہے, توریت زبور وغیرہ, تو اس کا کچھ خلاصہ لکھ کرنا, اس میں سے کوئی اہم چیزیں نکال کر میں تمہیں دے رہا ہوں, بس ان سے نہ ہٹنا. یہی تمہاری زندگی ہے, لوگوں کو بھی اسی چیز کی تعلیم کرتے رہنا, تمہاری دنیا بھی بن جائے گی, آج بھی بن جائے گی. تو کہتے ہیں باپ سے محبت بھی تھی, ان پر یقین بھی تھا کہ میرا والد عالم دین ہے, اور جو کچھ مجھے لکھ کر دے کر جا رہے ہیں نا تو درست سے لکھ کر جا رہے ہوں گے. تو کہتے ہیں میں نے اسلام کے بارے میں سوچا بھی کبھی نہیں تھا کہ میں نے قبول کروں, بس یہی ٹھیک ہے جو میرا والد مجھے دے کر گیا. میں اس کو پڑھتا, یہودیوں کو جو میرے پیروکار تھے, میرے والد کو ماننے والے تھے, ان کو بھی اسی کی تعلیم دیتا وہ جو کتاب میرا والد مجھے دے کر گیا. کہتے ہیں ایک دن میرے خیال آیا ذہن میں کہ میرے والد نے بھی یہ کتاب توریت یا زبور میں سے لکھی ہے نا, میں اصل کتاب کو نہ پڑھوں, جو اصل اللہ نے نازل کی ہے. تو اس میں کیا آ جائے گا, والد نے بھی جو وہیں سے لکھ کر چیزیں مجھے دی, مجھے تھوڑی سی تسلی بھی ہو جائے گی کہ یہ باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں, کوئی ہو سکتا ہے نئی باتوں کا علم ہو جائے. کہتے ہیں میں نے پڑھنی شروع کر, میں پڑھتا رہا, نبی کریم کے دور میں بھی پڑھتا رہا. کئی چیزیں جو والد نے لکھی تھی وہ اس میں مجھے مل گئی کہ ہاں یہ چیز وہاں سے لی گئی, کچھ نئی چیزیں بھی ملی. نبی کریم علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے, پھر حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا, میں پھر اس کتاب کو پڑھتا رہا, بڑے غور سے اس کی تفسیر پڑھتا رہا. وہ دور بھی گزر گیا. امیر المومنین عمر بن خطاب آپ کے دور میں ایک ایسے چیپٹر پر آیا جس میں نبی کریم کی نشانیاں بتائی گئی کہ آخری نبی کیسا ہوگا, ان کی امت کی نشانیاں کیا ہوگی, ان کے ماتھے پر سجدے کے نشان ہوں گے, وہ اشداء الکفار آنکھوں پر سخت ہوں گے, رحماء بینہم آپس میں بڑے نرم دل ہوں گے. تو پورا چیپٹر تھا, میں نے باب پڑھا کہ ایک نبی آئے گا, فار کلید نام کتابوں میں لکھا ہوا, فار کلید, جس کا عربی میں معنی محمد یا احمد کا ہوتا ہے. تو میں حیران رہ گیا کہ میرے والد نے مجھ سے کیوں چھپایا. اب میرے پر حق عیاں ہوا, میں نے انصاف سے دین کو قبول کر لیا. اب میرا اللہ مجھے معاف فرمائے کہ میں نے 2 معزز ہستیوں کے دور میں اسلام قبول نہیں کیا. میرے عزیز بھائیوں, آج کے مسلمان نوجوان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. کتاب تو ہے قرآن مجید, اس میں سے لوگوں نے اپنے اپنے مسلک کی نمائندہ کچھ چیزیں
لیکن نہ اس کتاب پر اختلاف ہو سکتا ہے، نہ اس کے نازل کرنے والے پر اختلاف ہو سکتا ہے، نہ اس کو لے کر آنے والے پر اختلاف ہو سکتا ہے، نہ اس کتاب کو بیان کرنے والے پر اختلاف ہو سکتا ہے۔ نازل کرنے والی اللہ کی ذات، لے کر آنے والے جبریل امین علیہ السلام، اور اس کو آگے بیان کرنے والی ہستی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنی دعوت کا مرکز اس قرآن کو بنائے، کیا کچھ نہیں ہے اس کتاب میں کہ ہم اور کتابوں کے سارے لے کر درست دیں۔ کوئی آپ کو کہہ سکتا ہے کہ میں بھی اس کے رائٹر کو نہیں مانتا، جس نے یہ لکھی میں نہیں مانتا، یا اس کے اندر لکھی بات کو نہیں مانتا، ہو بھی مسلمان اور کہے کہ میں نہیں مانتا، اس کی ضرورت ہی نہیں، اور اگر کہے گا تو مسلمان نہیں رہے۔ لیکن باقی جتنے بھی مسالک ہیں ان کا جتنا مرضی بڑا عالم آ جائے، دوسرے مسالک کے لوگ ان کی کتابوں کو اپنی مسجد میں جگہ نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے مخالف فرقے کا ہے، اس کی لکھی ہوئی کتاب لے آنا، اس کے نزدیک بات کرنا۔ تو ہم اس کتاب پر آ جائیں جو اللہ کی نازل کرتا آج بھی اصل شکل میں موجود ہو، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے انسانوں پر نہیں چھوڑا، اللہ نے خود لے لیا۔ سابقہ کتابوں کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر نہیں لی، ان میں تعریف ہو گئی، بعد میں لفظی تعریف ہوئی، بعد میں معنی تعریف ہوئی، بعد لوگوں نے لفظ ہی بدل دیے، بعد لوگوں نے مفہوم بدل دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، کہ اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت بھی ہم کریں۔ اب اس کی حفاظت کے حوالے سے بھی شک بار بار ذہن میں پڑتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کئی جگہوں پر بے غلطی ہوئی قرآن پاک، قرآن مجید کی اورات آگے گئے، کشمیر میں ہوا، ڈنمارک میں ہوا، اور بھی انگریزوں نے کیا، قرآن حکیم کو جلایا، آگ لگائی، تو پھر اللہ نے تو حفاظت کا ذمہ لیا ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ جو کتاب ہے نا، یہ جو سعودیہ کے قرآن حکیم میں وہاں پر لکھا ہوتا ہے مصحف، المصحف، مصحف کہتے ہیں دو صفوں کے درمیان جڑا ہوا ایک مسودہ۔ نبی کریم پر یہ ایسے نازل نہیں ہوا قرآن حکیم، حضور نبی کریم علیہ السلام پر ایسے ایک کتابی شکل میں مکمل قرآن پاک نازل نہیں ہوا، بلکہ 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے۔ 40 سال عمر مبارک تھی جب پہلی وحی نازل ہوئی، اور 63 سال عمر مبارک تھی جب وحی کا اختتام ہو گیا۔ 23 سالوں میں مختلف موقعوں پر، مختلف حوالوں سے، مختلف جگہوں پر اور مختلف واقعات کے تناظر میں اللہ نے قرآن پاک نازل کیا۔ اب وہ کہاں لکھا جاتا تھا؟ چمڑے پر، کھجور کے پتوں پر، پتھروں پر، مختلف جو اونٹ کے شانے کی ہڈی جو چوڑی ہوتی ہے اس کے اوپر یہ لکھا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے دور میں بھی حفاظ قرآن موجود تھے، نبی کریم نے خود یہ ترتیب سیٹ کروائی ہے۔ یہ ترتیب نزولی نہیں ہے اس قرآن کے اندر، ورنہ آپ نے اکثر پڑھا لکھا کہ قرآن کی پہلی سورت الق نازل ہوئی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جب تک قرآن حکیم میں سورۃ الفاتحہ پہلی سورت ہے۔ اب وہ بندہ یہ اعتراض نہیں کرے کہ ہم نے تو حدیث کی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، منکرین حدیث، منکرین قرآن یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ ایک طرف تمہاری حدیث کی کتابوں میں ہے کہ پہلی سورت الق نازل ہوئی، اور جبکہ تمہارے قرآن کے اندر سورۃ الق میں تیسرے پارے میں پتہ نہیں اس کا کون سا نمبر آتا ہے، پہلی سورۃ الفاتحہ ہے۔ تو یہ ترتیب بھی خود اللہ کے رسول اپنی زندگی مبارکہ میں خود لگوا کر گیا ہے صحابہ، جو تراویحاں پڑھی ہیں، جو خود قرآن مجید کے دور جو نبی کریم نے جبریل کے ساتھ مل کر کیے ہیں، وہ اس ترتیب کے ساتھ کیے ہیں، باقاعدہ صحیح حدیث کی بات ثابت شدہ ہے۔ اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اس کے ان الفاظ اور مضامین کا ذمہ لیا ہے کہ ان کو کوئی دنیا کی طاقت مٹا نہیں سکتی، ختم نہیں کر سکتی۔ مصحف کو اگر کوئی نقصان پہنچائے گا، گناہ گار تو ہے، بے ادبی تو ہے، لیکن اس کے اندر لکھے ہوئے الفاظ ہمارے سینوں سے نہیں مل سکتے، یہ قیامت تک محفوظ رہتے ہیں۔ مولانا ارشاد اللہ قصری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد محترم ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، وہ ادھر ایک دفعہ بات بتانا ہے، بڑی خوبصورت بات کر کے کہ ہم دنیا کو چیلنج کرتے ہیں، پوری دنیا کے تمام ادیان کو مسالک کیا ہے، عیسائی انجیل کا دعویٰ کرتے ہیں، ساری انجیلیں جمع کر دی دنیا میں سے، پوری دنیا میں جہاں کے بھی گرجا گھروں میں انجیلیں پڑھی ہوئی ہیں، گھروں میں پڑھی ہوئی ہیں، کتب خانوں میں پڑھی ہوئی ہیں، لائبریری
के घर में न रह जाए। यहूदियों को कहा कि तौरात, ज़बूर, बाइबल जो भी तुम पढ़ते हो वो सारी की सारी दुनिया से इकट्ठी कर लो। हिंदुओं को कहा कि भगवत गीता तुम्हारी जितने भी चीज लिखी जा चुकी है वो सारी जमा कर लो। सिखों को ग्रंथ के नाम से जो किताब पढ़ते हैं वो तुम सारी जमा कर लो। और हमारे मुसलमानों के कुरान भी सारी दुनिया से जमा कर लिए गए। ना किसी मस्जिद में रहे, ना किसी मदरसे में रहे, ना किसी दुकान में, ना किसी घर में। तमाम तालीमी इदारों से भी कुरान मजीद उठवा लो। हत्ता के तमाम अभियान, तमाम मज़ाहिब के लोग अपनी किताब से फारिग हो जाए। अब चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि नए सिरे से हर दिन अपनी अपनी किताब लिखे, हर मसलक अपनी अपनी किताब लिखे जिसकी वो पैरवी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस्ताद पढ़ते जाएंगे, हम लिखते जाएंगे। दुनिया की और एक किताब भी ऐसी नहीं है जो लफ्ज बलफ्ज कोई और लिखवा सके या लिखी जा सके। ये कुरान की हिफाजत है जो अल्लाह ने की है। अल्लाह ताला इस किताब का मोहताज नहीं है कि ये होगा तो कुरान बाकी रहेगा। जो कुरान अल्लाह ने हाफिज़ों के सीने में महफूज कर दिया है वो क़यामत तक कोई मिटा नहीं सकता और कोई ज़ेर ज़बर में फर्क ला नहीं सकता। यहूदियों ने कई मरतबा कोशिश की, इसराइल वालों ने कुरान मजीद छुपवाए और छुपवाने के बाद फलस्तीन में तकसीम किए। एक गलती थी उसमें जो कि इंटरनेट पर सारा बड़ी मशहूर बात हो गई। जो 15वें पारा में सूरह कहफ के अंदर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान हुआ है। ये 15वें पारा के आखिर में 16वें पारा के शुरू कर जाता है। उसमें हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जो थे वो एक बस्ती में जाते हैं और वहाँ पर लोगों को मेहमान नवाजी के लिए कहते हैं कि हम मेहमान हैं, हमें खाना खिलाओ। अब अल्फाज वहाँ पे हैं फ़अबऊ अन युज़य्यफ़ू, उन्होंने मेहमान नवाजी करने से इनकार कर दिया और यहूदियों की बस्ती। अब यहूदियों ने ये कहा कि हमारे ऊपर तो ये क़यामत तक के लिए दबा लग गया कि हमने मूसा और खिज़र को खाना नहीं खिलाया, इनकी किताब में लिखा हो। तब्दीली क्या की? फ़अबऊ की जगह पर बे का नुक्ता खत्म करके ते बना दिया फ़अतऊ, उन्होंने दे दिया। फ़अतऊ अन युज़य्यफ़ू, उन्होंने मेहमान नवाजी के लिए खाना दे दिया। अब बे का नुक्ता खत्म करके ते लगाया और सैकड़ों नुस्खे बनवाए ताकि मुसलमानों की आने वाली नस्लें उसको याद कर लें और आइंदा के लिए वो अताऊ पढ़ते हैं। लेकिन अजीज भाइयों, जब वो मसाजिद में तकसीम हुआ, उफ़ाज़ ने पढ़ा तो वहीं पर उन्होंने कहा पहले एक नुस्खे में आया, उन्होंने कहा शायद प्रिंटिंग की गलती हो गई। कहीं और मस्जिद से भी पता चला, किसी और मस्जिद से भी पता चला। उफ़ाज़ ने कहा कि अताऊ का लफ्ज़ अताऊ क्यों है? ये है कुरान की हिफाजत जो अल्लाह ने खुद अपने से दी। कुरान हकीम को दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकता। मेरे अजीज भाइयों, ज़रूरत इस सबर की है कि हम इस कुरान को अपने सीनों में कैसे रखें, हम अपनी जिंदगियों को इस कुरान के मुताबिक कैसे ढाल लें। कमी हमारे अंदर है। आज भी इस्लाम दुनिया का बेहतरीन दीन है अपनी तालीम के लिहाज से, लेकिन मुसलमान दुनिया में इतने बदनाम हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम पुरानी तालीमात से हटकर हमने अपना इमेज ही खराब कर लिया पूरी दुनिया में। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह करीम मुझे, आपको, हम सबको कुरान हकीम को पढ़ने समझने उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। अनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अजीज भाइयों, एक वक्त ना मुश्किल था कुरान का इल्म लेना। लोग सफर करके जाया करते थे बड़े बड़े उलमा के पास, मुहद्दिसीन के पास, मुफस्सिरीन के पास, उलमा के पास। कोई पैदल सफर करते थे, कोई घोड़ों पे सफर करते थे और बड़े चीदा चीदा नाम थे उलमा के जो इल्म लिया करते थे। आज इस जदीद तरीन दौर के अंदर, इंटरनेट के दौर के अंदर, डिजिटल दौर के अंदर इतना आसान हो चुका है कि आम आदमी कुरान पाक तक बड़ी आसानी से रसाई हासिल कर सकता है। हर मसलक के उलमा के कुरान मजीद के बारे में लेक्चर, दुरूस, तफसीर
بندہ اگر یہ کہتا ہے نا کہ جی وہ تو فلاں مسلک کیا ہے تو اپنے مسلک کی طرف لے جائے گا، مسئلہ خراب یہی بھی ہوتا ہے کہ جب ہم دوسروں کو سنتے نہیں ہیں نا اور کہتے ہیں کہ جہاں پر میں لگا ہوں بس وہ ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا کہ کسی کو چھیڑو نہ اپنا دین چھوڑو نہ، یہ ایک بات معاشرے میں چلتی ہے، یہ موقف پیارے پیغمبر علیہ السلام کا نہیں تھا۔ اگر یہ موقف ہوتا نا تو نبی کریم صرف اپنے دین پر خود اور صحابہ کو کہتے عمل کیے رکھو، ان کو نہ چھیڑو، وہ مشرک ہیں، منافق ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ اپنا دین لوگوں تک پہنچاؤ، ہم نے اللہ کی اس کتاب کو آگے پہنچانا ہے، یہ میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے۔ یہ صرف یہاں پر کھڑے ہوئے عالم دین کی، مولوی صاحب کی، خطبہ دینے والے کی، امامت کرانے والے کی ڈیوٹی صرف نہیں ہے، ہم سب کی ڈیوٹی ہے، یاد رکھیں۔ کوئی بندہ اس بات سے بڑی ذمہ نہیں ہو سکتا کہ میں تو دکاندار تھا، میں دین کی تبلیغ کیسے کرتا؟ تو بھائی دکان کو 8-10 گھنٹے دیتے ہیں تو اللہ کا دین لاوارث تھا، کیا ہم اس دین کے علم بردار نہیں ہیں؟ ہم ذمہ دار نہیں ہیں اس دین کا علم اٹھانے والے کہ ہم مسلمان ہیں؟ کیا اس کو لاوارثوں کی طرح ہم نے چھوڑ دینا چند علماء کے نام پہ؟ وہ تو اپنی اپنی کوشش ہر کوئی کر رہا ہے، لیکن صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو جتنی محنت انبیاء کرتے تھے اللہ کے دین کی خاطر، آج کا کوئی عالم بھی اتنی محنت نہیں کرتا۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ میں نے تیرے بندوں کو تیری طرف رات دن بلایا، اور رات دن کو مہینہ نہیں بلایا۔ ہمارے تو ایک مہینے کے روزے آتے ہیں، کم سے بندے گن گن کر گزارے ہوتے ہیں، مہینہ کب ختم ہو رہا ہے۔ انہوں نے 950 سال رات دن اللہ کی طرف بلایا لوگوں کو، ایک اللہ کو مانو، اللہ والے بن جاؤ، لیکن کیا 80-85 لوگ ایمان لائے؟ خود پیارے پیغمبر علیہ السلام جب یہ آیات نازل ہوئی ہے نا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو ڈرائیں، نبی کریم نے اپنے بستر کا اٹھوا دیے گھر سے، کیا میرے لیے آرام کرنا ممکن نہیں؟ اپنا آرام قربان کر دیا، رات دن اللہ کے دین کے لیے وقت ہو گئے۔ نبی کریم کی نبوت سے پہلے جو 40 سالہ زندگی ہے، نبوت کے اعلان سے پہلے کی 40 سالہ زندگی، اس میں آپ کو ملے گا کہ حضور تجارت کیا کرتے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال بیچا کرتے تھے، لیکن نبوت کے بعد والی زندگی ساری کی ساری دعوت و جہاد، تبلیغ، لوگوں کے معاملات سنبھالنا، ان میں دوری ادھورا ہے۔ تو معیشت کہاں گئی؟ پیسہ کہاں گیا؟ کاروبار کہاں گیا؟ بے شمار حدیث پہ ہے کہ کسی وقت ملا تو کھا لیا، نہیں ملا تو روزہ رکھ لیا، روٹی کو مسئلہ ہی نہیں بنایا۔ بیت المال میں مال آتا تھا، جہاد کا بھی مال آتا تھا، لوگوں کے سرکار خیرات بھی آتے تھے، نہیں کبھی اپنے گھر میں بوریاں بھجوائی کہ میرے گھر کو اناج پورا کر دو۔ آج یہاں پر جس بندے کو کوئی عہدہ مل جائے وہ فوراً سب سے پہلے اپنے بیوی بچوں کے لیے اپنا مال ہوتا اکٹھا ہو کہ میرا تو کام پورا کر دو، باقی اللہ والے سے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم اس دین کے علم بردار لوگ ہیں، مسلمان ہیں، سب سے ضروری چیز ہے آپس میں بھائی چارہ قائم کریں، نرمیاں لائیں مزاج کے اندر، سختیاں ختم کریں، برداشت کرنا سیکھیں۔ یہ جمعے تب ہی کامیاب ہے جب ہم حسن اخلاق والے بن جائیں گے، اور اگر ہمارا اخلاق نہیں ہے، ہم ماں بہن کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ بھی برے لہجے کے ساتھ بدتمیزیاں کر رہے ہیں، بیویوں کے ساتھ بھی ہمارے سخت رویے ہیں۔ یہ تو ایک ہمارا علاقائی کلچر بن گیا تھا کہ مرد اپنے آپ کو مرد ہی تب سمجھتا تھا کہ جب بیوی کی ہر بات کو رد کر دیا۔ کئی لوگ اس حد تک بدبختی والا جملہ بول دیتے ہیں کہ جی میں نے تو بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھا ہوا ہے، اس کو کبھی یہ حیثیت نہیں دی کہ وہ گھر کے فیصلوں میں میرے ساتھ کوئی حکم چلائے۔ اور کوئی اگر اللہ کا نیک بندہ بیوی کی کوئی جائز بات مان بھی لے تو رنگ مرید کا ایک ٹائم لگتا ہے۔ تو ہم ایکسٹریم لیول پر بات پر چلے جاتے ہیں، حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان سنیں کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے دیتے ہیں، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم سب سے زیادہ اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ یہ نبی کریم کی سیرت ہے۔ تو بھائیوں، گھروں کا نظام بہتر بنائیں، بچوں سے محبت والا، بیوی سے محبت والا، ماں باپ سے احترام والا، بہنوں کے سر پر شفقت والا ہاتھ، دوستوں کے ساتھ اخلاص والا، کاروباری معاملات میں ایماندارانہ رویہ ہو،
تو یہ معاملات ہو گئے تو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑنی کہ میں آج کے رسول ہوں. ہم 12 نومبر کو گاڑی مار مار کے ہٹ جاتے ہیں. غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں. غلامی رسول میں موت میں قبول ہے. موت جھوٹ بولتے ہیں ہمیں کوئی نہیں قبول ہوتی. کوئی مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ صرف ایک نر ہے. ہم بے ایمانی چھوڑنے کے لیے تو تیار نہیں ہیں، جان دینے کے لیے کہاں سے تیار ہوتے ہیں. ہم جھوٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جان دینے کے لیے تیار نہیں کرتے. ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور جان دینے کے لیے تیار ہیں. تو یہ جھوٹے جملے ہیں. صحابہ کرام میں سے کوئی نعرہ نہیں مارا کرتا تھا کہ میں آج کے رسول ہوں، میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. وہ تو نبی کریم کی بات کو منوان لیتے تھے اور فوراً عمل کرنا شروع کر دیتے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا باعمل مسلمان بنائے اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو حقیقی قرآن کے مطابق ڈال دے اور پیارے پیغمبر کی سنت والا عمل کرنے والا مسلمان بنائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.